خلاف گفتگو کرتا تھا یا وہاں پر بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف گفتگو کرتا تھا جو ظاہر ہے پہنچ جاتی ہے. اور پاکستان ٹوٹل عالمی تنہائی کا شکار تھا. تمام تر جو ہے وہ محنت کے بعد جب پاکستان کو آن ٹریک لایا گیا تو یہ ہضم نہیں ہوا, چونکہ پاکستان کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ اس فتنہ فساد گروپ کے لیے بری خبر ہے. پاکستان جو ہے وہ اگر معاشی لحاظ سے ترقی کرے وہ ان کے لیے بری خبر ہے. پاکستان عالمی تنہائی سے باہر نکلے وہ ان کے لیے بری خبر ہے. پاکستان کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس کی بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن بہتر ہوا ہے پاکستان کا جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے, وہ ان کے لیے بری خبر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بار بار ایک منظم کیمپین کریں تو انہوں نے 3-4 سوالات ریز کیے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بہت ناگوار گزرا, کیونکہ جو یہ کہہ دیں وہ آئین پاکستان ہے, جو یہ بہتر سمجھے سارے پاکستان کو, پوری دنیا کو اس کو بہتر سمجھنا چاہیے. ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک, اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں, اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے, الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی, جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا, اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے, اور ایگزیکٹلی وہی پالیسیاں ہیں, وہی چیزیں ہیں جو اس وقت الطاف حسین نے کہی تھی. اس نے ویسے مائلڈ باتیں کی تھی جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے, ان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب بہت قابل احترام ہے, میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی, بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بھی زبانیں ددعام ہیں, ہمیں عادت نہیں ہے ماں باپ پر جانے کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین, ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی, ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں, ان کے پاس حق ہے. ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بے شک جو مرضی جو ہے چارج شیٹ ہوئی ہو, لیکن دوسری طرف ایک ایسا ہمارا سائنٹسٹ جس کو دنیا اون کرتی ہے, جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کو ستارہ مل چکا ہے, تمغہ امتیاز مل چکا ہے, جو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ان کے بارے میں جو ایک گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات کیوں پوچھ لیے, اور پھر جو خود بات پہ پختونوں کی توہین کرتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت ان کے بڑے ہیں, اللہ کی شان ہے ویسے, جن کے وہ دوپٹہ لے کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جن کی تصدیق کیا کرتے تھے, وہ پختون نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کیا القابات جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ دیتے ہیں, اور یہ خود اپنی زبان سے ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے, وہ پختون نہیں تھے. اور اب تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ معاف کیجئے گا, وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی, نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے. وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے, اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے. اور وہ محترمائیں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں, پھر وہ جا کے یہاں بھی بس نہیں ہوتی, وہ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں. اور انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں, انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں, یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو. اور اب جو یہ کیمپین شروع کیا ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کے بارے میں, ان کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ سچ رہتا ہے. انہوں نے جو خدمت پاکستان کی ہے وہ رہے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دوبارہ دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کانسپریسی. اور میں نے آپ کو بھی بتایا نا, جو کہتا مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. یہ محب وطن کی مائنڈ سیٹ تھی. اور اب ان کی تمام چیزوں کو جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کو یا انڈین میڈیا, انڈین لابیز, یا وہ تمام گروپس جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں, اس میں دوسرے ملکوں کے, جس میں کچھ افغانی جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. بائی دا وے ایک رینڈم سے پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, سارے بھاگ پڑے, اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے, 100 دفعہ بتایا ہے, دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں, پھر بھی بھائی وہ مظلوم ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ وی وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا.
پھر بھی وہ مظلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی ڈی جی ایس پی آر نے, تم ہو کون؟ اس پہ بڑا اعتراض ہے. لیکن ہمارے سوالات ہیں نا, 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کی اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پراکسیز لڑنے والے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے اندر جو پاکستان پہ حملہ آور لوگ ہیں, جو طالبان ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کیمپینز چلا کر ابھی بڑا مان ہے ان کو کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے پاپولر ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں, او بھائی ایک ایک بندے کے 100 اکاؤنٹ بنا کے تم اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو تو ہوتے رہو. لیکن فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے, تم آج بھی پاکستان کے خلاف ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان میں گو 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا, وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے. چلو وہ بھی برداشت کر لیا. اس کے بعد پوری پاکستان کی قوم نے, سوائے میرے, میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے, شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے. لیکن نام کیا ہے؟ شوکت خانم. اعتراض ہے میاں نواز شریف کا نام لینے پر, جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا, تو اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری امی جان کا نام لگا دے ایک اسپتال کے اوپر جو چیریٹی سے چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے. نمل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ چندے سے آپ آج بھی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی چلا رہے ہیں. اور القادر یونیورسٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی, وہاں پر تو ویسے ہی جو ہے وہ کھاتے ہی اور تھے. یہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے ان کو دیا. پھر چلے آر ٹی ایس بٹھا کے ہی صحیح, وزیر اعظم بنایا, 2.5 سال اپنے سر پہ جو ہے وہ مسلط رکھا. سوال یہ ہے کہ کیا کیا پاکستان کے لیے؟ تب بھی یہ اتنے ہی خطرے ناک تھے جتنے آج خطرے ناک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلا نہیں ہوا؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو رہا, ہمیں بھی رہا. لیکن کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش خدا نہ خواستہ, کبھی سوچ نہیں آئی کسی کے اندر. کیونکہ محب وطن پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, اے این پی ہو, باقی جماعتیں ہوں. الطاف حسین نہیں ہے آج, ایم کیو ایم موجود ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے. یہ جو ایک بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے, یہ بس حرف آخر ہے, بھائی جان ہوتا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کے مطابق. یہاں ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس کے پاکستان سارے پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے, اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے. پہلے بھی جو ہے وہ ان کو بہت دفعہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پتہ چل جائے گا.